السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بچوں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاء اللہ سامعین، ماشاء اللہ ناظرین، آج ہم لوگ معاذ اور موسیٰ کے ساتھ نماز کی فضیلت کیا ہے اس عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں معلوم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، معاذ اور موسیٰ آپ دونوں کو بھی کیا یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے کتنے ستون ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ 5 ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، تم بتاؤ بیٹا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ ہاں ماشاء اللہ۔ ارکان کس کو بولتے؟ یعنی پلرز۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے پلرز، یعنی ہم گھر بناتے نا، کبھی آپ لوگ دیکھتے گھر کا کام جب چلتا تو ایک چھت ڈالنا بولے تو اس کو یہ پلرز کی ضرورت رہتی، جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ تو اگر چار طرف 4 پلرز رہیں گے تو چھت ڈال سکتے ہے کہ نہیں؟ اس میں سے اگر ایک پلر بھی نہیں ڈالے تو چھت ڈال سکتے کیا؟ نہیں، بیلنس نہیں ہوتا، گر جاتا۔ اگر ایک نکال دیے تو ایک سائڈ جھک جاتا، گر جاتا ہے نا۔ اسی طرح اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ 5 ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اسلام کے ایسے 5 پلرز ہیں، یہ 5 ستون ہیں، اس کے اوپر اسلام ہمارا دین مثال کے طور پر ہے نا۔ اگر یہ 5 میں سے کوئی ایک بھی چیز اپن چھوڑ دیے تو کیا ہو جاتا؟ جیسے چھت گر جاتا ویسے ہمارا اسلام بھی مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی چھت کو مکمل سنبھالنا بولے تو ہم کو یہ 5 ارکان پہ عمل کرنا ہوگا، ہے نا۔ تو اب وہ 5 ارکان کی تفصیل انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن اس میں ارکان اسلام میں دوسرے نمبر پر جو پلر ہے، ستون جو ہے، وہ نماز ہے نا۔ تو نماز کے بارے میں آج اپن معلوم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھ رہے، جیسے کہ آپ اپنے فرینڈس کو بھی دیکھتے اور آپ جس مسجد میں نماز کو جاتے وہاں پر بھی دیکھتے ہوں گے، آج نماز کے لیے جمعہ میں لوگ زیادہ آتے کہ یا نہیں تو ڈیلی جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والے زیادہ رہتے؟ جمعہ میں لوگ زیادہ رہتے، اور ڈیلی جو نماز پڑھتے اس میں فجر کی نماز میں زیادہ رہتے یا نہیں تو مغرب کی نماز میں زیادہ رہتے؟ مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں تو رہتے، لیکن پھر بھی فجر کی نماز میں بہت کم لوگ رہتے۔ یعنی آج نماز پڑھنا بولے تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ آپ کے فرینڈز بھی کتنے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے؟ ایسے ہے کیا؟ نہیں ہے، بہت کم ہے نا، ہے تو بھی بہت کم ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے۔ یعنی بچے بھی نماز نہیں پڑھ رہے، بڑے بھی نماز نہیں پڑھ رہے، گھروں میں ہم عورتوں کو دیکھتے، آپ کے رشتہ داروں میں بھی، اور آپ کے فرینڈس کے امی ان لوگاں بھی، اگر آپ معلوم کریں گے نا تو عورتاں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، مرد بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا لیکن جتنے بھی لوگ دکانوں میں رہتے، کاروبار کرنے والے جو رہتے، ان لوگاں سب اپنے اپنے کاروبار میں دکھتے، اور جتنے بھی کرکٹ کھیلنے والے، کتنے بڑے بڑے بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے رہتے، خالی ٹائم پاس کرتے، چورستوں پہ، نکڑوں پہ، دکانوں پہ، چائے کے ہوٹلوں پہ، وہاں یہاں بیٹھ کے موبائل دیکھتے ہوئے ٹائم ویسٹ کر لیتے، لیکن ادھر اذان ہوتی، مسجد کے بازو میں رہتے، اذان سنتے لیکن نماز کو نہیں جا رہے۔ تو آج نماز کو چھوڑ دیے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آج اپن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز اصل میں ہمارے دین کا ستون ہے، نماز اسلام کا ایک پلر ہے، تو نماز ہی چھوڑ دیے تو ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو نماز ہم کیوں پڑھنا؟ نماز اس لیے پڑھنا کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں بولے تو اللہ ہی سب کچھ بنائے سو ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بھی بنایا، ہم لوگوں کو بھی بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، اے لوگو تم نماز پڑھو۔ نماز کیا ہے اصل میں؟ نماز، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے، ٹھیک ہے؟
اللہ کی عبادت کر رہے, اللہ کے سامنے جھک رہے, اللہ کا شکریہ ادا کر رہے. نماز کا مطلب اللہ کا شکریہ ادا کرنا, نماز کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا, ہے نا. تو نماز ہم اللہ کے شکریہ کے طور پر, اللہ اتنے سارے نعمتیں تو جو ہم کو دیا تو ہم تیرے کو نہیں بھولتے اللہ, ہم تیری یاد کرتے بول کے ہم کو خوشی سے جا کے اللہ کی عبادت کرنا تھا. جیسا کہ ہم کل اللہ کے شکر کے تعلق سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بہت سارے باتیں معلوم کرے, ہے نا. تو کتنے نعمتیں, کروڑوں کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ہمارے پاس, ہے نا. تو ان سب کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دے سکتے؟ کیا اتنے پیسے دے سکتے ہم؟ اگر مثال کے طور پر اللہ سورج, جیسے کرنٹ کا بل آتا آپ دیکھتے گھر میں, ہے نا, ہر مہینہ آتا کرنٹ والا آ کے کرنٹ کا بل دے کے جاتا, ہے نا. اسی طرح یہ روشنی, کرنٹ کیا کرتا اپنے گھر میں, جو بلب ہے, جو لائٹ ہے, وہ جلتے اپنے کو روشنی آتی ہے اس سے, ہے نا. تو وہی اگر ہم سورج کی روشنی دیکھیں گے تو ہم پیدا ہوئے جب سے مرے تک ہم سورج کی روشنی لے رہے, ہمارے کو سورج کی روشنی سے فائدہ ہو رہا. اگر سورج نہیں نکلے تو کیا ہو جاتا, ہمیشہ اندھیرا رہتا. تو ہمیشہ اندھیرا رہے تو ہم رات کو اندھیرا ہوتا تو کچھ کام کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اندھیرے میں اسکول میں جا سکتے کیا؟ نہیں. پڑھ لے سکتے کیا؟ نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جو سورج نکال رہا, سورج کی روشنی کا بل دو موسیٰ بولے تو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. کرنٹ کا بل دینے کے لیے بہت مشکل ہوتا, تو سورج کا بل اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو ہم نہیں دے سکتے. اسی طرح سانس لے رہے ہم, سانس لینے کا بل دو بول کے بولے تو اللہ پیسے مانگے تو دے سکتے کیا؟ جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ان لوگوں کو ایک ایک دن 20,000 50,000 1 لاکھ روپے بل ڈالتے ہاسپٹل والے. وہ ناک میں پائپ لگاتے, کبھی دیکھے ہوں گے نا ویڈیوز میں, ناک میں پائپ ڈال کے ان لوگ کیا کرتے, آکسیجن کے سلنڈرز لگا کے ناک میں پائپاں ڈال کے اندر ہوا بھیجتے, اس کے ایک ایک دن کے 1 لاکھ روپے لیتے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا, تم پیدا ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ کی ہوا لیے نا, سانس لیے نا, اگر اللہ تعالیٰ بھی بل دو بول کے بولے تو ہم دے سکتے تھے کیا؟ نہیں دے سکتے تھے, ہے نا. تو کتنی نعمتیں. ابھی جیسا کہ ہم فلٹر واٹر خرید کے لے کے آ لیتے, منرل واٹر باہر سے خرید کے لاتے, یعنی تو واٹر پیوریفائر لگا لیے, تو اس سے جو اپنے کو خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی, اتنے پیسے خرچ کر کے ہم پانی پی رہے. اگر اللہ تعالیٰ وہی بارش کا بھی پانی اگر اللہ تعالیٰ حساب لیے تو پیسے دو بولے تو دے سکتے کیا؟ ایسا اگر اللہ دیے سو کون سی بھی نعمت کا اگر اللہ تعالیٰ حساب پوچھے ہم سے, اگر پیسے پوچھے تو ہم دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پیسے پوچھ رہا, پھر نہیں پوچھ رہا. اللہ تعالیٰ کیا بولا, صرف میری عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم صرف میری عبادت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کرا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزاں دے کے, اللہ ہم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو, تو اس میں کیا مشکل ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دنیا میں اگر ہم کو کوئی مدد کر دیے تو ہم تھینکس بولتے. تو اتنی ساری چیزیں دینے والے اللہ تعالیٰ کو تھینکس بولنا مشکل ہے کیا؟ اچھا, دن میں کتنے گھنٹے رہتے؟ ایک دن کے کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ یا 15 منٹ, ٹھیک ہے. ظہر کی نماز کے لیے 15 منٹ, عصر کی نماز کے لیے بھی ایسے 10-15 منٹ, مغرب کے لیے بھی 10-15 منٹ. ایسا اگر 5 ٹائم کی نمازوں کے اگر ہم 15-15 منٹ نکالے تو کتنے منٹ بنتے؟ 1 گھنٹہ 15 منٹ. زیادہ سے زیادہ سکون سے نماز پڑھے تو, نہیں تو جلدی پڑھ لینے والوں تو 10-10 منٹ میں 5-5 منٹ میں بھی پڑھ لیتے. لیکن چلو ایک مثال کے طور پر 1 گھنٹہ نماز کے لیے دن میں, باقی کتنے بچتے؟ 1 گھنٹہ نماز, یعنی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے نکال دیے تو پھر 23 گھنٹے یعنی 23 گھنٹے بچتے. یعنی 24 آورس میں 1 آور اللہ کے لیے نکالے تو 23 آورس ہمارے لیے رہتے. اب وہ 23 آورس ہمارے لیے, اب اس میں کھانا کھاتے, اسکول کو جاتے, کھیلتے کودتے, جو بھی اچھا کام تمہاری مرضی ہے کر لو. اللہ کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہے کہ نہیں, باقی تمہارے لیے 23 گھنٹے. یہ کیا مشکل ہے؟ نہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ بولا سمجھو 12 گھنٹے میری عبادت کرو, 12 گھنٹے تم اسکول کو جاؤ, کھاؤ پیو کام کرو بولے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا. لیکن اللہ صرف 1 ہی گھنٹہ مانگا نا, یعنی نماز کے لیے اگر ہم وقت نکالے تو صرف 1 ہی گھنٹہ. اگر وہ 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کے لیے نہیں نکالے تو پھر غلطی کر رہے ہیں نا ہم لوگ.
بہت بڑی غلطی کر رہے جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالے تو کیسا. دیکھو اگر آپ کے اسکول میں روزانہ حاضری ہوتی ہے نا, اٹینڈنس ہے نا, تو اگر تم مہینے میں 4 دن اسکول کو گئے اور باقی دن اسکول کو نہیں گئے, یا 8 دن اسکول کو گئے, یا 15 دن اسکول کو گئے اور 15 دن اسکول کو نہیں گئے, سمجھو پاس ہو سکتے کیا؟ نہیں, فیل ہو جاتے. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر تھوڑے نماز ہم پڑھ لیے, تھوڑے چھوڑ دیے, تو بھی پاس نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو بولا, ہم لوگوں کو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, ہم کیوں نماز پڑھنا بولے تو ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ اسلام کا ستون ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اچھا, اور ایک بات, نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جیسا کہ پرسوں تم بھی پڑھے تھے نا گھر میں ریاض الصالحین میں, ماشاءاللہ کیا پڑھے تھے؟ مثال دے کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کے گھر کے سامنے, تم بولو بیٹا, یاد آئی حدیث؟ کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری تو وہ اس کے سامنے 5 ٹائم پانی نہا سکتے, اور ویسے ہی اللہ حکم دیا کہ ویسے ہی 5 ٹائم نماز پڑھو. ابھی ماز بھیا بولتے, چلو ہاں بولو بیٹا. اب اگر سوچو کہ اپنے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہے جس میں اپن ایک دن میں 5 ٹائم پانی نہاتے, تو پانی نہانے بعد جتنا اپن صاف رہتے, 5 ٹائم پانی نہانے بعد جتنا اپن صاف رہتے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نماز پڑھو بولا, نماز پڑھنے سے ویسا اپن صاف رہتے. اچھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے 5 ٹائم پانی نہانے سے کسی کے جسم پہ کوئی میل باقی رہتا نہیں رہتا. اسی طرح جو 5 ٹائم نماز پڑھتا اس کے بھی نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یعنی ہم سے جو بھی گناہ ہو جاتے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے سے ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. ماشاءاللہ. دیکھو ہم سے گناہ تو ہوتے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتے, کبھی کچھ تو بھی نہیں معلوم ہو کہ غلطیاں ہم لوگ کر دیتے, چھوٹے موٹے گناہ غفلت میں ہم لوگوں سے ہوتے رہتے, جان بوجھ کے تو گناہ نہیں کرنا لیکن پھر بھی ہمارے سے ہوتے رہتے. تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نماز رکھا. تم نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا. ماشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لیتا. نماز اگر صحیح نکلی تو اس کے باقی تمام اعمال بھی صحیح نکل جاتے. یعنی نماز میں اگر پاس ہو گیا تو پورے اعمال میں پاس ہو جاتا, پورے کوشچنس میں پاس ہو جاتا. اگر نماز میں فیل ہو گیا تو باقی تمام کوشچنس میں بھی وہ فیل ہو جاتا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو قیامت کے دن ہم سب کو اٹھنا ہے, مرنا تو ہے, سب کو یقین ہے, مر جاتے اپن ایک دن, پھر ایک دن قیامت آتی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھاتے, اٹھانے کے بعد سب سے پہلے سوال کرتے, اے معاذ, چلو فرشتوں کو بولتے ہیں معاذ کی نماز کا ریکارڈ چیک کرو, کتنے نماز پڑھے. موسیٰ کی نماز کا ریکارڈ چیک کرو, پورے نمازاں پڑھے کیا ہے 9. اور نماز کب سے فرض ہے بیٹا؟ تم جیسے ہی نہیں پیدا ہوئے جب سے نہیں ہے, انسان جب سے بڑا ہو جاتا, جوان ہو جاتا. ابھی تو تم بچے ہیں, ابھی تو تمہارے اوپر, سب کے اوپر تو فرض نہیں ہے, لیکن جیسے 12-13 سال کی عمر کو تم پہنچ جاتے, بڑے ہو جاتے, تو جب سے تمہارے اوپر نماز فرض ہو جاتی, وہاں سے تمہارا حساب شروع ہو جاتا. وہاں سے اگر تم نماز چھوڑے تو فرشتے لکھ کے رکھتے, ہاں یہ نماز چھوڑے, معاذ فجر چھوڑ دیے, موسیٰ مغرب چھوڑے, فرشتے پورا لکھ کے رکھتے. اللہ تعالیٰ بولتا قیامت کے دن بتاؤ آپ ریکارڈ پوری نکال کے دیکھو, نماز, اچھا اتنے نمازیں چھوڑ دیے, انہوں نماز میں فیل ہو گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ کیا بولتا اور بھی معلوم, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا, اپنی امی سے بھی زیادہ محبت کرتا اللہ تعالیٰ, ابو سے بھی زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, اچھا فرض نمازوں میں 2-4 نمازیں چھوڑ دیے, کبھی سفر میں تھے, کبھی بھول گئے یا کبھی سو گئے, کبھی اگر ایسا کچھ تو بھی چھوٹ گئے, تو نفل نماز پڑھے کیا ہے, نو دیکھو جی, سنت نماز کچھ تو بھی ہے کیا, دیکھو. فرشتوں کو حکم دیتا اللہ تعالیٰ, فرشتے اب چیک کرتے, اچھا مغرب کے فرض پڑھے, اس کے بعد 2 سنت بھی پڑھے تھے, عشاء پڑھ لیے, اس کے بعد 2 سنت بھی پڑھے تھے. ایسا جو اپن سنت نماز پڑھتے نا, کبھی نفل نمازیں پڑھتے نا تہجد میں بھی, تو وہ نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ بولتے اگر وہ ہے تو ان کو نکال کے فرض نمازوں کو فل کر دو, ہے نا, برابر کر دو.
اگر ایسا ہمارے نفل نمازیں میں کچھ تو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر کے اپنے کو جنت میں داخل کرتا. لیکن جو لوگ صرف جمعہ کو جمعہ ہے نا, بہت سارے لوگوں کو دیکھتے کب پڑھتے ہو نا, جمعہ کو آئے تو ہاں اور اگلی جمعہ چاہتے. اپنی مسجد میں بھی دیکھتے نا, اپنی مسجد میں بھی دیکھتے تم رمضان میں جتنے آدمی آئے تھے پرسوں کیسے آئے تھے, فل آئے تھے نہیں, مسجد پوری بھر کے تھی. اب دکھ رہے کیا ان لوگ؟ نہیں. اب کب دکھتے انہوں خالی رمضان میں دکھتے اور جمعہ میں بھی دکھتے, جمعہ میں بھی دکھتے. وہ بھی پوری نماز ہو جا رہی بولے تو خطبہ ہو جانے کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں ان لوگ. خالی رمضان میں پڑھتے ہیں انہوں نماز, خالی جمعہ میں پڑھتے. تو کل قیامت کے دن اللہ جب حساب کتاب لیتا دیکھتا تو ان کے پھر پورے جمعہ کو جمعہ بولے تو بیچ میں 8 دن چلے جا رہے ہے نا. یہ 7 دن ایک ہفتے کی پورے نمازاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت دیتا کیا؟ نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے نا. تو اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے, کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ سجدہ جب ہم کرتے نا, جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہے نا. تو دیکھو ہم کسی سے محبت کرتے تو اس کے قریب رہنا چاہتے ہے نا. جیسا کہ تمہارے کو امی سے محبت ہے, ابو سے محبت ہے, دوستوں سے اگر کبھی محبت ہے. اب کچھ دن اگر ابو دور چلے گئے سمجھو, کہیں تو بھی گاؤں, کہیں تو بھی گاؤں کو چلے گئے سمجھو, ایک 8 دن 15 دن نہیں آئے سمجھو, دور تھے, تو ابو سے ملنا بول کے دل کرتا, ابو کے قریب جانا بول کے دل کرتا نا, ہے نا. امی بھی اگر ایسا دور ہے سمجھو تو ابو سے ملنا, امی سے ملنا بول کے دل کرتا نا. اسی طرح اللہ ہم سے بہت محبت کرتا, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے. تو اس لیے ہم بھی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے تو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. ہاں, نماز پڑھنا, 5 ٹائم نماز پڑھے تو نماز میں ہم سجدہ کرتے. سجدے کی حالت میں اللہ قریب رہتا بول رہے ہے نا. تو سجدہ کر کے ہم اللہ کے قریب ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا, تو فرض کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں چھوڑنا, یعنی ہمیشہ پڑھنا. اگر نہیں پڑھے تو پھر اس کی سزا ہوتی, اس کو فرض بولتے. ٹھیک ہے. تو اب 5 ٹائم کی نماز فرض ہے نا. بولو موسیٰ, دن میں کتنے نمازاں رہتے؟ 5 رہتے. ایک دن میں 5 رہتے کہ 5 دن میں 5 رہتے؟ ایک دن میں 5. ایک دن میں 5. اچھا, تو ہم لوگوں کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. عورت ہو مرد ہو, اور اتنا آسان ہے نماز پڑھنا. اپن سفر میں بھی رہے تو نماز پڑھ سکتے, اسکول میں بھی رہے تو نماز پڑھ سکتے, کالج میں بھی نماز پڑھ سکتے ہے نا, اور دکان میں بھی ہے تو نماز پڑھ سکتے, اور سفر میں جا رہے لمبا سفر تو بھی نماز پڑھ سکتے, کھڑے نہیں تو بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے, اگر بیمار ہے ہاسپٹل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہے کہ نہیں. اور اسی طرح اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے. نماز تو آسان ہے, نماز تو پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے نا. کیسی مدد کرتا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مطلب یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو, اللہ کی مدد چاہو. مطلب یہ ہے نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہاں, سوال کیا ہے؟ وہ جو کون تو بھی بیمار رہتے نا, ان کو انجیکشن چڑھے تو کون ڈاکٹر بولے پانی نہیں لینا, تو وہ پانی نہیں لیے سب اگر وضو نہیں بنائے سب اگر پڑھ سکتے. ہاں, پڑھ سکتے. اگر ڈاکٹر بولا کہ تم پانی اگر استعمال کرے تو تمہاری بیماری زیادہ ہو سکتی, تو اس وقت تیمم بھی کر سکتے, خالی مٹی میں ہاتھ مار کے, اور کیا ہے چہرے پہ ہاتھوں میں ایسا پھیر دیے تو بھی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ آسان رکھا نماز پڑھنا. پانی سے اگر بیماری بڑھتی تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ماشاءاللہ, ہے نا. اچھا, تو اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی ہم کیا بول رہے تھے, کون سی حدیث بول رہے تھے؟ ہم قرآن کی آیت بول رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مطلب یہ ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟
نماز اور صبر کے ساتھ، دو چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی. اب ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر تمہیں ایگزام میں پاس ہونا بولے تو بھی کس کی مدد ہونا؟ اللہ کی مدد ہونا. اور تمہارا ذہن اچھا رہنا بولے تو بھی اللہ کی مدد ہونا. اور ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد. فیوچر میں تم جلدی بڑے ہونا، اچھا پیسے کمانا اور اچھا دیندار بننا، اچھی اخلاق والے بننا، ہر چیز کے لیے گھر میں تمہارے کو برکت ہونا، تمہارے ابو کی کمائی میں برکت ہونا، تم بیماریوں سے بچنا، ہے نا، اور تم اچھے صحت مند رہنا بولے تو ہر چیز میں اللہ کی مدد ہونا. ہاں، دشمنوں سے بھی بچنا بولے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ مدد کرے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے نقصان. اسی لیے اللہ کی مدد کی ہم کو ہمیشہ ضرورت ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ ہمارے ساتھ رہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن نماز اور صبر کے ذریعے. مطلب نماز پڑھو، صبر کرو، کچھ بھی مشکل آئی، کچھ بھی پریشانی آئی، نماز نہیں چھوڑنا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رہنا، تو اللہ ضرور مدد کرتا. تو دیکھو بیٹا، میں ابھی یہاں پر ایک اہم بات بول رہا ہوں. ہم لوگ بھی جب بچپن سے دیکھتے تھے نا، تو ہم اپنا جو گاؤں ہے، گاؤں میں ہم جب چھوٹے تھے، یعنی میرے کو جب سے ہوش آیا، شاید موسیٰ کے اتنے بھی تھے یا اس موسیٰ سے بھی چھوٹے تھے ہم، جب سے ہمارے امی یعنی تمہارے دادی ہے نا، دادی ہمارے کو نماز پڑھاتے تھے. جب اس وقت اپنے گاؤں میں مسجد بھی نہیں تھی، اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا نیم کا جھاڑ تھا، اور وہاں پر کیا ہے، تھوڑا صاف کر لے کے محلے کے کچھ لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے. چھوٹے ہیں جب، اس سے پہلے تو وہ بھی جگہ نہیں تھی، لیکن گھر میں جانماز بچھا کے دادی اٹھاتے تھے میرے کو اور نماز پڑھتے تھے. آج تک بیٹا دیکھو، اچھا یاد رکھ لو یہ بات، اپنے کو جو بھی آج تک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مدد اپنے کو اللہ کی مدد ہی ہے. کیوں بولے تو ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہمارے کو ابو نہیں تھے نا، تمہارے دادا نہیں تھے، تو کوئی کمانے والے بھی نہیں تھے، بہت غریب بھی تھے، ہے نا. تو امی یعنی ہمارے امی تمہارے دادی بچپن سے کیا ہے، وہ محنت کر کے اور کپڑے سل کے کر کے میرے کو اور چاچا کو دونوں کو پالے، اسکول کو بھی بھیجے، پورے خرچے تمہارے دادی پیسے کماتے تھے، دوسرے کوئی پیسے کمانے والے نہیں تھے. لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے کو ہمیشہ سپورٹ کرا. بہت سارے دشمن بھی تھے وہاں پر، اور بہت سارے غلط کام کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن ویسے چیزوں میں بھی آج اپن ماشاءاللہ اتنے اچھے گھر میں بھی رہ رہے، اپنے خود کا گھر بھی ہے، خود کی گاڑی ہے، خود کا کار ہے، تم اچھے اسکول میں ماشاءاللہ پڑھ رہے. آج اللہ کے فضل سے اپنے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بولے تو جب کچھ بھی نہیں ہے، سو حالات سے لے کے آج تک الحمدللہ اتنا خوشی سے اپن ہے بولے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے موسیٰ؟ نماز. ہم کیونکہ دادی بھی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور دادی ہمارے کو بچپن سے وہی تربیت دیے، ہم بھی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے. اور آج تک بیٹا کبھی بھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، مجھے ایک بار بھی یاد نہیں ہے، شاید تمہارے کو بھی، جب سے تم دیکھ رہے اپنے گھر میں کبھی کوئی تو بھی فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، سو دن دیکھے کیا بیٹا؟ کبھی بھی. دادی کب تو بھی چھوڑ کے سو گئے، ابو کب تو بھی، امی کب تو بھی، ہے نا. تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور دادی کی تربیت ہے. دادی صبح اٹھاتے تھے، اٹھنے ساتھ جب تو یہ موبائل نہیں تھا، الارم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی فجر سے پہلے جاگ جاتے تھے، فوراً اٹھاتے تھے. کبھی ہم لوگ سستی کرے تو دادی غصہ کرتے تھے، اٹھو، کیوں نہیں اٹھ رہے، چلو اٹھو، غصہ کر کے اٹھاتے تھے. ہم اٹھتے تھے ماشاءاللہ، اٹھ کے گھر میں دادی ایسا بازو میں ایک جانماز بچھا کے نماز پڑھتے تھے، بازو میں بھی جانماز بچھا کے نماز پڑھتا تھا. جب ہمارے کو کوئی بھی مول صاحب بھی نہیں سکھائے نماز، دادی سکھائے، پہلے دادی قرآن پڑھنا سکھائے. میں 2nd کلاس میں تھا. 2nd کلاس بولے تو ابھی تم کون سی کلاس میں ہے جی؟ 3rd میں ہے، 3rd ہو گیا نا، ابھی 4th میں جاتے. میں 2nd کلاس میں رہے جب قرآن پڑھتا تھا، دادی سکھائے قرآن گھر میں. ہاں، اور نماز بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ پابندی کے ساتھ دادی نماز پڑھاتے تھے. تو ہم بھی ماشاءاللہ وہی عادت ہو گئی. آج تک بیٹے میرے کو بھی یاد نہیں ہے کبھی فجر کی نماز چھوڑ کے بے فکر ہو کے کبھی گھر میں سو گئے.
کیونکہ الحمدللہ جب دادی نماز نہیں چھوڑے تو ہم نہیں چھوڑے، ہم نہیں چھوڑے تو اب تمہارے امی لوگاں بھی نہیں چھوڑے، اور تم لوگاں بھی نہیں چھوڑنا. 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہو. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو نماز پڑھے تو اللہ کی مدد رہتی. کون کچھ بھی کر لینے دو، دشمن کتنی بھی چال چلنے دو، ہمارے گھر میں برکت بھی آتی، ہمارے کو نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی جنوں کا، جادوؤں کا، شیطانوں کا بھی اثر نہیں ہوتا. ہاں اللہ ہمارے کو ہمیشہ ترقی دیتے رہتا، ہم اچھے بن کے رہتے. کب؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو، ہے نا. لیکن آج دیکھ رہے بڑے بڑے لوگ مل صاحبان بھی رہتے مسجدوں کے، لیکن نمازاں چھوڑ دیتے، اجتماعات بھی کرتے لیکن بڑے بڑے دین کے باتاں بھی بولتے، ٹوپی داڑھی بھی لگا لیتے لیکن پھر بھی نماز چھوڑ دیتے. تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. اگر اپن کوئی اچھی بات بول رہے، کسی کو نماز پڑھو بول کے بول رہے بولے تو پہلے ہم خود 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بننا. ٹھیک ہے؟ چلو اس کے بعد اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور حدیثیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ منافقوں پر سب سے بھاری چیز عشاء اور فجر کی نماز ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ منافق تھے. منافق بولے تو دل میں اسلام کی دشمنی چھپا لے کے خالی اوپر ہم بھی مسلمان ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہنے والے. لیکن ان لوگ کیا کرتے تھے؟ کبھی فجر کی نماز چھٹی کر دیتے تھے، کبھی عشاء کی نماز چھٹی کر دیتے، پھر بھی انہوں نماز پڑھتے تھے. آج مسلمان بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. تو یاد رکھو مسلمان کے لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز اکیلے کے نماز سے 27 درجے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. مطلب کیا ہے؟ اکیلا آدمی کوئی گھر میں نماز پڑھ لیا، اگر کوئی آدمی مسجد کو جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا تو کتنا فرق آ رہا؟ 27 بولے تو 27%. یعنی تم ایک نماز پڑھے گھر میں، کوئی مسجد کو جا کے اگر وہی نماز پڑھے تو تمہارے کو 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. وہی گھر میں پڑھے تو صرف ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. اس لیے گھر میں نماز نہیں پڑھنا، کوئی مجبوری، بیماری کوئی ایسی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے گھر میں نماز نہیں پڑھنا. چلو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر ہم دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ جب اچھی طرح بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. اچھی طرح وضو کرنا، وضو کرنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا. اچھا اور ایک حدیث یاد آئی میرے کو، بولتا ہوں میں. کل قیامت کے دن پورے لوگ رہتے ہیں، ہے نا، پورے لوگ گرمی میں، پسینے میں چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے رہتے. وہ اتنے خطرناک قیامت کے دن میں. اور ایک دن قیامت کا کتنے دن رہتا موسیٰ؟ تمہارے کو معلوم؟ ایک دن قیامت کا 50,000 سال. ایک دن قیامت کا کتنے سال رہتا جی موسیٰ؟ 50,000 جی، 150 نہیں، 50,000 سال، 50,000 ایئرس. ایک ہی دن قیامت کا. اس دن چیختے چلاتے روتے ہوئے بھاگیں گے. لیکن ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا گرمی سے بچنے کے لیے. وہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ایسا ایک حوض ہے پانی کا، ایک بڑا، وہ حوض پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلاتے. گلاس پیالہ رہتا، اس سے جام کوثر پلاتے. وہ حوض کوثر جو ہے اس کے اندر وہ حوض، اس میں سے پانی لے کے پلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی، ہم دیکھے کیا ہمارے نبی کو؟ نہیں دیکھے، لیکن قیامت کے دن دیکھ سکتے. اللہ کے رسول ایسا بیٹھ کے پلاتے رہتے سب کو. اب پورے لوگ کس کو پلاتے؟ سب کو نہیں پلاتے، پورے جتنے بھی لوگ ہیں. فرشتے بولتے اتنے لوگوں میں ہم کیسا، تمہارے امتیوں کو ہم کیسا پہچاننا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، اور اللہ تعالیٰ بولتا کہ جن جن کے چہرے وضو کی نشانیوں کی وجہ سے اس دن چاند کے جیسا چمکتے، ان سب کو پکڑ کے لے کے آؤ اور میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتا ہوں بولتے. تو وضو کون بناتے؟ نماز کو جانے والے، ہے نا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں وضو بنا سکتے کیا؟ نہیں. تو پورے لوگ ایک طرف چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے رہتے. ان لوگوں میں سے جو نماز پڑھے 5 ٹائم کے، ان کے چہرے دیکھو. اب یہ لائٹ کیسا چمک رہی ہے نا، اور چاند کیسا دکھتا اپنے کو؟ چاند نکلے تو کتنا اچھا دکھتا نا. تو چاند کی روشنی کی طرح ہمارے چہرے چمکتے. فرشتے پکڑ کے لاتے، ارے ماشاء اللہ موسیٰ
ماشاء اللہ تم 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے, تمہارے چہرے چمک رہے, آؤ اللہ کے رسول تمہارے کو ہاتھوں سے پلاتے جامع کوثر, کتنی خوشی ہوتی نہیں, کتنی خوشی ہوتی. تو اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا چاہتے تو کیا کرنا دنیا میں؟ 5 ٹائم کی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا. تو جب ایک پیالہ اگر پی لیے ہمارے نبی کے ہاتھوں سے, پھر جنت میں جانے تک کوئی گرمی نہیں, کوئی تکلیف, کوئی پیاس, کچھ بھی نہیں ہوتی ماشاء اللہ, خوشی سے جنت میں جا سکتے ہے نا. تو اس لیے ہم لوگوں کو اس لیے بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے جو گھر میں اچھی طرح وضو بنا کے نماز کے لیے جاتا. ایک ایک قدم پہ, ایک ایک قدم, گھر سے تم کتنی دیر مسجد کو ایسا چلتے جاتے, ایک ایک قدم پہ ایک ایک گناہ معاف, ایک ایک گناہ معاف, اور جنت میں ایک ایک درجہ ایسا بلند ہوتے رہتا ہے نا. تو اس لیے بھی نماز پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح نماز کل قیامت کے دن روشنی بن کے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا, روشنی. یعنی قیامت کے دن پورا اندھیرا چندھیرا رہتا, کہیں بھی روشنی نہیں رہتی, لیکن جو نماز پڑھتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی دیتا. پلسرات کے اوپر چلنے رہتا نا, اس کے لیے روشنی دیتا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا اور جو نماز نہیں پڑھتا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بندے شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مطلب نماز پڑھے تو مسلمان رہتے, نماز نہیں پڑھے تو کفر میں چلے جاتے, شرک کرنے والے بن جاتے. نماز چھوڑنے سے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے. اللہ کے رسول بولتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے بلال اذان دو اور میرے دل کو, میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. مطلب نماز پڑھے تو اللہ کے رسول کو سکون ملتا تھا, کیونکہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے الحمدللہ رب العالمین. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ماشاءاللہ. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہم پوری نماز میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے باتش کر رہے ہیں نا, اللہ اکبر بولے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. رکوع میں جا کے کیا بول رہے؟ سبحان ربی العظیم. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عظمت والا ہے نا. پاک ہے میرا رب بڑا عظمت والا. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے ہمارا رب جو اعلیٰ ہے, بلند ہے. یعنی پوری نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے یعنی ایک سکون ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے سکون ملتا. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمہ داری سے بری ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب اگر جو نماز چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے. مطلب اگر کوئی نماز کا انتظار کرتے, جتنی دیر نماز کا انتظار کرتے اتنی دیر نماز ہی میں رہنے کا ثواب لکھ دیتا اللہ تعالیٰ. دیکھو وضو کر لیے, ابھی 15 منٹ ٹائم ہے, اذان سے پہلے وضو بنا لیے یا اذان سن کے فوراً وضو بنا لیے, مسجد میں گئے, اب بیٹھے 15 منٹ خالی بیٹھے مسجد میں, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ نماز پڑھنے کا برابر ثواب دے دیتا. ہم ابھی سنے تھے نا حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جو نماز پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے نا. تو آپ کارٹون میں کبھی کبھی وہ سپر مین کو دیکھتے, سپر مین کا دیکھے, اس کے ہاتھ میں کیا رہتا؟ شیلڈ رہتا نا,
ہاں ہاں ایک شیلڈ رہتا, تو اس سے کیا کرتا ہو, ہاں تو کیا ہے اس کا نام, کیپٹن امریکہ. تو اس سے کیا کرتا وہ, بچا لیتا, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا. تو ایسے ہی اگر ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے نا, نماز بھی ہمیں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتی, شیلڈ بن جاتی. شیلڈ, ہاں شیلڈ بن جاتی. تو جہنم کے اور ہمارے درمیان یہ شیلڈ, رکاوٹ بن جاتی. کیا ہے یہ, نماز. نماز پڑھے تو اس طرح ایک تو اللہ کی حفاظت میں بھی رہتے, اور وہ ڈھال کی طرح, ایک شیلڈ کی طرح ہماری حفاظت کرتا, جہنم کے آگ سے بچاتا بھی. نماز ہم لوگوں کو بچاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز پڑھنے کے جو فائدے ہیں اس میں سے بہت سارے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان سن کر شیطان کو تکلیف ہوتی, شیطان بھاگ جاتا. اذان سن کے شیطان بھاگ جاتا. اب اگر کوئی مسلمان بھی اذان سن کے بھاگ گیا سمجھو مسجد سے, شیطان کے اور اس کے درمیان کچھ تو بھی فرق رہا کہ پھر تو اذان سن کے خوشی کس کو ہونا, ہاں مسلمان, ہم اپنے کو خوشی ہونا, خوشی ہوئی ہے تو ہم مسلمان. اذان سن کے خوشی ہونا, خوشی سے مسجد میں جا کے ارے نماز کا ٹائم ہوا بول کے نماز پڑھنا. لیکن اذان سن کے تکلیف کس کو ہوتی بولے اللہ کے رسول, شیطان کو ہوتی, شیطان بھاگ جاتا. تو اگر ہم بھی بھاگ گئے سمجھو اذان سن کے مسجد سے دور بھاگے, کھیلنے میں لگ گئے, تو پھر ہم بھی شیطانوں کے برابر ہو جاتے ہے نا. آج بہت سارے عورتیں تم دیکھے ہوں گے گھروں میں, کچھ عورتیں کیا کرتے, اذان سننے ساتھ ہی کیا کرتے, سو گئے سنا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے. اور ٹی وی دیکھنے والے کیا کرتے, ٹی وی بند تو کرتے یا نہیں تو ساؤنڈ کم کر لیتے ہے نا, روک دیتے. اور عورتیں کیا کرتے, وہ پلو رہتا نا سر پہ, اوڑھنے کی اوڑھنی رہتی نا, ایسا سروں پہ ڈال لیتے. اب جیسے ہی اذان ہو گئی پھر کیا کرتے, اوڑھنی نکال دیتے اور ٹی وی کا آن کر لیتے, ٹی وی آن کر لیتے, اور ساؤنڈ بڑھا لیتے, اور کھیلنے والے کھیلتے, باتیں کرنے والے باتیں کر لیتے. تو کیا اذان میں یہ جو اذان دینے والے مؤذن ہیں, ان لوگوں کو ٹی وی کا آواز کم کرو بول کے بولے, حی علی الصلاۃ, اگر آپ نہ اذان سنیں گے اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے تمہارے کو, اللہ اکبر, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ بول رہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ, نماز کو جلدی آؤ نماز کے لیے, آؤ نماز کی طرف. ہاں, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. یعنی کامیابی بولتے سکسیس کی طرف آؤ. یعنی نماز پڑھے تو سکسیس ہوتے, کامیاب ہو جاتے, پاس ہو جاتے ہر کام میں, ٹھیک ہے نا. تو اصل میں مؤذن صاحب یہ بلا رہے, ایک تو اللہ کی بڑائی بیان کرے, اور اس کے بعد آؤ جی نماز کو, آؤ جی نماز کا ٹائم ہوا, آؤ جی کامیاب ہونے کے لیے, یہ مؤذن صاحب اذان دے رہے. لیکن کوئی بھی مؤذن صاحب عورتاں گھروں میں بیٹھے سنو سو, ٹی ویاں بند کر لو بولے کیا, سراں پہ اوڑھنیاں ڈال لو بولے کیا, نہیں نا. اور وہ بھی کیسا کرتے, لوگ ٹی ویاں دیکھنے والے ادھر ٹی وی دیکھتے رہتے, ادھر ذرا ساؤنڈ کم کرتے, ادھر اذان سنتے رہتے ہے نہیں. اور اچھا سیریل دیکھنے والے جان مار لیتا ان کو, ہاں ہمارا اچھا سیریل جا رہا, اچھا ڈائلاگ جا رہا بول کے کیا کرتے, ذرا ساؤنڈ بڑھا لیتے ہے کہ نہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اذان سنے جب کیا کرنا, اذان کا جواب دینا, ہم کو اذان سننا, جواب دینا, پھر فوراً ٹائم ہو گیا بول کے وضو بنا لے کے نماز پڑھ لینا, اس لیے اذان ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو خالی سو گئے سن اٹھ کے بیٹھنے کے واسطے, سروں پہ اوڑھنیاں ڈالنے کے واسطے نماز کے لیے اذان نہیں ہوئی, اذان اس کے لیے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز کی اہمیت جان کے ہم لوگوں کو نماز نہیں چھوڑنا ہے بیٹا, ٹھیک ہے, زندگی میں کبھی بھی. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو, اب یہ بات میں جو بول رہا ہوں مرے تک یاد رکھ لینا ہمیشہ. کیا بول رہا ہوں بیٹے, اچھی طرح یاد رکھ لینا. جیسے ابھی میں تمہارے دادی کے بارے میں بولا, ہاں اسی طرح تم لوگ اب میں جو بولتے سو بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لینا, کیونکہ نماز ہمارے اوپر معاف نہیں ہے نا بیٹا, معاف کبھی بھی نہیں ہے. کل کے دن تم جاب کرے تو بھی معاف نہیں ہے. تم کچھ دکان لگا کے دکان میں بزنس کرتے تو بھی معاف
نہیں ہے. دعوتوں میں جاتے تو بھی معاف نہیں ہے. شادیوں میں جاتے تو بھی نماز معاف نہیں ہے. جس دن تمہاری شادی ہوتی ہے اس دن بھی نماز معاف نہیں ہے. جس دن تم کہیں پر سفر کرنے کے لیے گھومنے کے لیے چلے جاتے جب بھی نماز معاف نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کے میت میں بھی چلے جاتے, کوئی اگر مر گئے کسی کے میت میں بھی چلے گئے جب بھی نماز معاف نہیں ہے. ابھی تو میں شادیوں کے بارے میں جو بولا نا, کوئی اگر دلہن بن کے بیٹھے اسٹیج پہ, کوئی دولہا بن کے بیٹھا, تو وہ ٹائم پہ بھی اگر اذان ہوئی تو ان کو جا کے نماز پڑھنا ہوگا. دلہن دولہا بنے جب بھی نماز معاف نہیں ہے نا. اسی طرح کوئی مر بھی گئے گھر میں تو بھی نماز معاف نہیں ہے. جیسا کہ اگر کل کے دن اچھی طرح یاد رکھ لو, تمہارے ابو کا بھی انتقال ہو گیا یا تمہارے امی کا بھی انتقال ہو گیا, گھر میں جنازہ ہے, پورے لوگ رو رہے, اگر وہ ٹائم پہ بھی نماز کے لیے ٹائم ہوا, اذان ہوئی, تو کیا کرنا؟ فوراً جا کے پہلے نماز پڑھنا. نماز پڑھ کے پھر وہاں اللہ سے مانگنا, دعا کرنا. جو بھی مر گئے, جو بھی ہمارے بڑے, جو بھی ہمارے رشتہ دار کوئی بھی مر گئے تو ہم نماز پڑھتے اور ان کے لیے دعا کرنا. لیکن نماز چھوڑنا نہیں. نماز چھوڑ کے خالی روتے ہوئے گھر میں بیٹھ کے رو لینے سے کچھ بھی نہیں آتا. اگر نماز چھوڑ دیے تو گناہ ہوتا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اچھی طرح یاد رکھ لو, کوئی مر بھی گئے, میت میں بھی چلے گئے, اپنے گھر میں بھی کوئی مر گئے, تو بھی ہم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے بیٹا. کیوں؟ اللہ ناراض ہو جاتا. دنیا میں اگر کوئی تھوڑا نقصان ہوا تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن مرنے کے بعد اگر نقصان ہوا تو بہت بڑا پرابلم ہے. دنیا میں کوئی بھی ہیلپ کر دیتے, لیکن قیامت کے دن کوئی ہیلپ کرتے, کوئی مدد کے لیے آتے ہمارے نہیں آتے. ارایت الذی پڑھنا آتا نا بیٹا تمہارے کو؟ ارایت الذی یاد ہے؟ پڑھو ایک بار, سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس یہ جو فویل للمصلین ہے نا, اس کا ترجمہ اگر ہم نکال کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا وہاں پر؟ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں. بول رہا نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں. ہاں, کون سے نماز پڑھنے والے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہا الذین هم عن صلاتهم ساہون, مطلب وہ نماز پڑھنے والے جو نماز میں غفلت برتتے. غفلت برتنے کا مطلب کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے, ایک پڑھ لیتے 4 چھوڑ دیتے, 3 پڑھ لیتے 2 چھوڑ دیتے. جو لوگ یعنی تو خالی جمعہ کو جمعہ پڑھ لیتے, رمضان کو رمضان پڑھ لیتے نا, ایسا کبھی کبھی نماز پڑھ کے کبھی کبھی نماز چھوڑنے والے سب کہاں جاتے؟ بول رہا اللہ تعالیٰ جہنم میں جاتے. اس لیے ہم لوگوں کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے, ایک بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ترجمہ کیا ہے اس کا معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو جنت میں بھیج دیتا, جہنمی لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتا, تو جو لوگ جہنم میں جاتے نا ان لوگوں کو دیکھ کے جنت میں جانے والے لوگ سوال کرتے پوچھتے کیا بول کے؟ ارے کیا ہوا جی, تم ہمارے ساتھ رہتے تھے نا, ہمارے گاؤں کے تھے, ہمارے محلے میں تھے, ہمارے دوست تھے, ہمارے رشتہ دار تھے, تم کیوں جا رہے جی جہنم میں؟ ہم تو جنت میں جا رہے, تم کیوں جا رہے جہنم میں؟ بول کے سوال کرتے. تو اس وقت ان لوگاں کیا جواب دیتے؟ ہاں ہم لوگاں نماز نہیں پڑھتے تھے. قالو بولیں گے وہ لوگ لم نکو من المصلین, ہم لوگاں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے. دیکھو ہمارے رشتہ دار بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, ہمارے دوست بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, تو پھر نماز نہیں پڑھنے والے جہنم میں جاتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پنڈلی ظاہر کرے گا, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آتا اور اللہ تعالیٰ پنڈلی دکھاتا. وہ کیسا دکھاتا اپنے کو نہیں معلوم, لیکن اللہ تعالیٰ بول دیا کہ ہاں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو اس وقت سجدے کے لیے لوگ بلائے جائیں گے, سجدے کے لیے آواز دی جائے گی, لیکن لوگاں سجدہ نہیں کر سکتے, کچھ لوگاں سجدہ نہیں کر سکتے. یہ بول رہا اللہ تعالیٰ. مطلب کیا ہے جی؟ اب دیکھو تمہارے اسکول میں جیسے ہی تمہارے کلاس روم میں اگر پرنسپل میم آئے تو تم کیا کرتے؟ گڈ مارننگ کرتے یا سلام کرتے, یا نہیں تو ٹھہر جاتے, ہے نا, ٹھہرتے. اصل میں تو ایسا
کسی کے لیے ٹھہرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب سے کیا کرتے بچے اسکول میں پرنسپل میم آئے یا کوئی سر آئے تو کیا کرتے ٹھہر جاتے. اور اسی طرح کوئی بڑے آدمی آئے، کوئی لیڈر آئے، کوئی ایم ایل اے آئے، یا نہیں تو پولیس اسٹیشن میں گئے، کبھی ایس آئی آ گیا تو لوگ کیا کرتے ٹھہر جاتے. بڑے آدمی آئے بولے تو عزت کے لیے ٹھہر جاتے. اب دیکھو دنیا میں صرف کسی بڑے آدمی کے لیے ٹھہر جا رہے، کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ آتا ہے، قیامت کے دن پورے لوگ رہتے ایسا. اب اللہ تعالیٰ آ کے آواز دیتا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، اے لوگو چلو سجدہ کرو آج. ذرا سوچو، اب یہ اتنا بڑا میدان ہے، اب صرف یہ چھال لے لو، پورے لوگ بھر کے ہے سمجھو 100 آدمیاں. اگر کوئی بڑے آدمی آئے، کوئی یہیں پر ایک پولیس آفیسر آئے، آ کے ٹھہرو جی بول کے اللہ تعالیٰ بولا سمجھو، کسی کے پاس ہمت رہتی ہے میں نہیں ٹھہر تم بول کے؟ پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہم لوگ یہاں پر. انہوں ٹھہرو بولے تو ٹھہر جاتے ہاتھ باندھ کے، ہے نا. ہینڈس اپ بولتا نا، کبھی تم دیکھتے نا ویڈیوز میں کیا بولتا، ہینڈس اپ بولے تو کیا کرتے ہاتھاں اٹھا دیتے. اگر کوئی گن رکھ کے ہینڈس اپ بولے تو ہاتھاں اٹھا دینا پڑتا. قیامت کے اب وہ گن رکھے تو ہم لوگ ڈر کے ہاتھ اوپر کر دیتے، انہوں بولے جیسا سنتے. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ خود آ کے سجدہ کرو بول کے بولا تو کسی کے پاس ہمت رہتی کہ نہیں میں سجدہ نہیں کرتا بول کے بولنے کی؟ نہیں رہتی. سب لوگ اس دن کیا کرتے ڈر کے مارے سجدہ کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا کچھ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے لیکن کر نہیں سکتے. ان کی کمر ایسا سیدھی کی سیدھی رہتی، جھکیں گے بولے تو نہیں جھکتی. دیکھو کل بھی میں بولا تھا یہ پورے بینڈنگ جتنی جگہ پر بھی بینڈ ہو رہا، اپنا ہاتھ کمر بھی بینڈ ہو رہی، گردن بھی بینڈ ہوتے ہمارے، ہے نا. یہ سب اللہ تعالیٰ بنایا اتنا اچھا سسٹم جسم کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو کمر جھکنے والی دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہمیشہ ایسا ٹھہرنے والی کمر دیے تو بھی دنیا میں بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو اسی طرح کل قیامت کے دن انسان جھکنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ آواز دیا آپ جھکیں گے بول کے کوشش کرتا، لیکن جھک نہیں سکتا، سیدھی کی سیدھی رہ جاتی اس کی کمر. ہاں کون لوگ رہتے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ان لوگ پوچھتے اللہ ہماری کمر اچھی تھی نا اللہ دنیا میں، ہم اب جھکنا چاہ رہے اللہ لیکن کیوں نہیں جھک سک رہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا تمہارے کو دنیا میں بھی بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، سجدہ کرو بول کے، نماز کے ٹائم پہ بلایا جاتا تھا نماز پڑھو بول کے، لیکن تم دنیا میں پڑھے نماز نہیں پڑھے، خالی جمعہ کو جمعہ پڑھ لیے، نہیں تو رمضان کو رمضان پڑھ لیے. اب بھی تمہارے کو اللہ تعالیٰ جھکو بول رہا تو تمہارے کو جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا بولے تو تم دنیا میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے کو توفیق نہیں دے رہا بول رہا. اس لیے ہمارے نبی 5 ٹائم نماز کا تحفہ لائے بیٹا ہمارے لیے، ہے نا. اور ہمارے صحابہ بھی 1 ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑے، 5 ٹائم نماز پڑھے. ان لوگ شادیوں میں بھی نہیں چھوڑے، میتوں میں بھی نہیں چھوڑے، بلکہ جنگ میں بھی نہیں چھوڑے. معلوم آپ کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، جب جنگ ہوتی دشمنوں کے ساتھ، اس زمانے میں تو بما نہیں تھے نا، تلواراں پکڑ لے کے جنگ کرتے تھے، تو نماز کا ٹائم ہوا تو آدھے لوگاں جا کے جنگ کرو اور آدھے لوگاں نماز پڑھو. پھر ان کی نماز ہونے کے بعد تم جا کے تلوار پکڑ کے جنگ کرو، اور جو لوگ اب تک جنگ کر رہے تھے ان لوگ آ کے نماز پڑھو بولا. تو جب جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو خالی ٹی وی دیکھتے ہوئے نماز معاف ہو سکتی کیا؟ جنگ میں معاف نہیں ہے تو موبائل دیکھتے ہوئے معاف ہو سکتی کیا؟ جنگ میں معاف نہیں ہے نماز تو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے نماز معاف ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لینا بیٹا. اگر دیکھو ہمارے صحابہ تو جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے. کل قیامت کے دن ایک طرف صحابہ ہوں گے، ہمارے صحابہ کے نام معلوم ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بڑے بڑے صحابہ، کئی صحابہ کے آپ سٹوریز سنتے. تو وہ صحابہ جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے. کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا. ہمارے یہ صحابہ تو اتنی مشکل اٹھا کے بھی تم نماز نہیں چھوڑے تھے، ہمارے یہ صحابہ اتنی مشکل اٹھا کے بھی نماز نہیں چھوڑے تھے، اور تم لوگ خالی ٹائم پاس کرتے ہوئے نماز چھوڑے. شادیوں میں، فنکشنوں میں اور رسموں میں، رواجوں میں جا کے تم لوگ نماز چھوڑ دیے بول کے اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی پوچھتا. تو اس لیے نماز معاف نہیں. آج تو کئی لوگ میک اپ کر لیے بول کے نماز چھوڑ دیتے، ہے نا. عورتوں کو دیکھتے نا کبھی کبھی شادیوں میں کیا کر لیتے، فل میک اپ کر لیتے، گورے دکھنا بول کے فل مار لیتے، گورے دکھنا بول کے فل مار لیتے. اب ان لوگ نماز پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟
اب وضو بنا اب وضو بنائے تو پورا میک اپ اتر جاتا ہے، اس لیے ہم کیوں پڑھنا نماز بولتے ہیں. ہاں اس لیے لوگ وضو نہیں بنانا، نماز بھی نہیں پڑھنا بول کے پورا میک اپ ہمارا جاتا بول کے میک اپ کے واسطے نمازاں چھوڑ دے رہے. آج تھوڑی دیر کی دعوت، 1-2-4 گھنٹے کی دعوت کے واسطے تیار ہو کے جا کے عشاء کی نماز چھوڑ دے رہے. رات تمام 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات تک دعوتاں کر لیتے ہوئے فنکشن ہالوں میں جا کے خوب کھاتے ہوئے فجر میں نماز چھوڑ دے رہے. اپنے لوگ ایک دن سنتے نا اپنے گھر کے پاس آوازیں آتی پیچھے ادھر فنکشن ہال، فجر کے ٹائم تک رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک پٹاخے پھوڑ رہے. آج رات تمام ڈانس کر رہے شادیوں کے لیے، لیکن ایک آدمی بھی فجر میں نماز نہیں پڑھ رہا. جب رات تمام جاگیں گے تو فجر میں سو جاتے جا کے، تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے نماز پڑھنا بولے تو جلدی سو جانا، رات کو جلدی سو گئے تو صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی، نماز پڑھ سکتے آسانی کے ساتھ. اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچتے رہنا، یاد کرتے رہنا. فجر پڑھے ظہر کا ٹائم کب ہوتا کہ بول کے انتظار میں رہنا، ظہر پڑھے عصر کا ٹائم کب ہوتا کہ بول کے انتظار میں رہنا، عصر پڑھے مغرب کا. اپن یاد کرتے رہیں گے نماز کے بارے میں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. اور جب کبھی بھی اگر نماز میں سستی نہیں پڑھنا بول کے دل بولا سمجھو فوراً جہنم کی آگ کو یاد کر لینا. اور دوسرا ہمارے صحابہ کو یاد کر لینا، اللہ ہمارے صحابہ تو جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے، میں کیوں نماز چھوڑنا بول کے ایسا یاد کر لینا. اسی طرح آپ کے امی ابو کو اور آپ کے دادی کو جو بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تھے ان لوگوں کو یاد کرنا. ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمارے ابو کبھی نماز نہیں چھوڑے، ہم کیسا چھوڑنا. ایسا یہ یاد کر لیے سمجھو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. اور اسی طرح موت کو بھی یاد رکھے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. جو لوگ آج نہیں کل پڑھ لیں گے، کل نہیں پرسوں پڑھ لیں گے بول کے چھوڑتے، لیکن کل پرسوں تک ان لوگ اگلی جمعہ تک زندہ رہتے تو کسی کی گارنٹی ہے کیا؟ کبھی بھی مر سکتے. اس لیے جن کو موت یاد رہتی ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنا آسان رہتا. ٹھیک ہے، تو چلو یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے تعلق سے، سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ مرتے دم تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. ہم سب کو بھی مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے. ناظرین یہ تھا آج کا ٹاپک، نماز کی فضیلت، نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز چھوڑنے کے نقصانات. اور امید کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی آج کا یہ پورا سیشن سنے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور صرف دعا کر کے خاموش بیٹھنے سے نہیں چلتا ناظرین، اس لیے آپ کو بھی کوشش کرنا پڑتا اور ہمیشہ نماز کو یاد رکھتے ہوئے، نماز کے وقت کو یاد رکھتے ہوئے جیسے ہی اذان ہوئی پہلے تمام کاموں کو چھوڑ دے کے فوراً نماز پڑھنے کی آپ کوشش کرو. اور فجر کی نماز بھی کبھی بھی مت چھوڑو، ورنہ ایک نماز بھی اگر آپ چھوڑیں گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز ہی کا سوال کرے گا. جتنی نمازیں ہم چھوڑے اتنی نمازوں کے بدلے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا. اس لیے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں بھی فائدے ہوں گے، ہمارے گھروں میں اپنی زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی مدد رہیں گی. تو اس لیے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو چلیے اسی بات کے ساتھ آج کے اس سیشن کو یہیں پر روک دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.